السلام علیکم. بزنس لنچ کے ساتھ میں ہوں ماہنور سید اور آپ لوگوں سے کہوں گی کہ بزنس لنچ میں جب میں بات کرتی ہوں مہنگائی کی، جب میں بات کرتی ہوں اور کسی بھی ایسی چیز کی، جب ہم دیکھتے ہیں جسے ہم پیٹرولیم پہ بات کرتے ہیں، پیٹرولیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ مہنگائی سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہے. تو آج ہم بات کرنے لگے کہ یوں تو وطن عزیز میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ کسی نے مہنگائی کا جو ہے بوجھ وہ محسوس نہ کیا ہو. کہا یہ جا رہا تھا کہ انفلیشن جو ہے 15 سے 20% جو ہے اس کے درمیان ہے، اور اب ہم نے جب دیکھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں اس قدر بڑھیں، اس کے بعد جو ہے کہاں انفلیشن پہنچ رہی ہے یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں انجم نثار صاحب، ان سے ملتے ہیں، ان سے ہی جانتے ہیں کہ یہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں یا میرے ذہن میں کیوں آ رہے ہیں اور اس کے جوابات کیا ہیں. السلام علیکم انجم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. انجم صاحب، جب بھی ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو سوال سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے اس کی، کیوں اتنی زیادہ انفلیشن ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ 15 سے 20% کے درمیان جو ہے اس وقت وہ ہے اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتی جائے گی. میرے خیال اس کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک کی اپنی جو مانیٹری پالیسی ہوئی ہے اس کا اس میں بہت عمل آمد ہے کہ پچھلے 3 سال سے ہم کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا. ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ ہوتا ہے جو آبویسلی اسٹیٹ بینک اپنے کمرشل بینکس کو دیتا ہے اور پھر ہم پیسہ لینے جاتے ہیں تو قائبہ ریٹ کہلاتا ہے. تو جب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے چلے جائیں گے اور پلاننگ دوسرا ٹول استعمال نہیں کریں گے، اور ایک ہی ٹول استعمال کیا گیا پچھلے 2.5 سالوں سے، اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس ٹول کو استعمال کرنے کے باوجود، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانے کے باوجود آج مہنگائی دوبارہ آسمان کو چھو رہی ہے. تو یہ پالیسی فیل ہو گئی. سیکنڈ، اگر اس سال کو ہم دیکھتے ہیں اس مالی سال کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی وہ پالیسیز جو گورنمنٹ نے بورنگ کی ہیں، جو کر رہی ہے کنٹینیوسلی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کوئی روزانہ کے حساب سے 200 کروڑ روپے سے زیادہ، 200 کروڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے تقریباً آپ 2 ارب سمجھ لیں پر ڈے، اس سے زیادہ لے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کوئی 300 ارب سے زیادہ خالی اسٹیٹ بینک سے لے چکے ہیں اور کوئی 180 ارب وہ لے چکے ہیں کمرشل بینکوں سے. تو 480 ارب 6 مہینوں میں، یعنی 180 دن کے اندر، تو یہ 2 ارب سے بھی زیادہ بنتا ہے. جب آپ نوٹ چھاپتے چلے جائیں گے اور وہ مارکیٹ میں آئیں گے اور چیزیں کم دستیاب ہیں اور ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی سائڈ کم ہے، تو مہنگائی بڑھتی ہے. ایک چیز مارکیٹ میں آپ کوئی کپ لینے جاتی ہیں اور کپ کی تعداد 50 ہے اور لینے والے 100 ہیں تو یقینی طور پہ اس کی پرائس بڑھتی چلی جائے گی. یہ تو سمپل وے میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ 2 جو فیکٹرز تھے بہت امپورٹنٹ ہیں. گورنمنٹ نے گو کے اس سال بالکل کمٹمنٹ کیا تھا کہ وہ بورنگ جو ریٹ ہے وہ 0 رکھیں گی، یعنی کوئی بورنگ نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. اب یہ مل کے، ایک تو آپ نوٹ چھاپیں اور کرنسی فری گورنمنٹ کو اویلیبل ہے بورنگ. جب وہ گورنمنٹ بورنگ کرتی ہے وہ پیسہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے، اور دوسرے اب اسٹیٹ بینک کے پاس میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اور کوئی صورتحال نہیں رہ جاتی کوئی کہ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں مزید اضافہ نہ کریں. تو یہ ایک ایسا مہنگائی کا پیٹرول بم گرتا چلا جا رہا ہے عوام پہ، اور یہ ڈیسیشنز گورنمنٹ کی وجہ سے، گورنمنٹ کی ان ڈیسیشن کی وجہ سے عوام مہنگائی کا بوجھ سہتے چلے جا رہے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں ایسے حالات آ گئے ہیں جب انفلیشن، جیسے آپ نے کہا کہ 15 سے 20%. میرا یہ چیلنج ہے اور میں پوچھتا بھی رہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کا ایسا سیکٹر، ایسی انڈسٹری، ایسا سیگمنٹ بتا دیں. انفلیشن 20% کا مطلب یہ ہوگا اس سال کے آخر سے 16 سے 18% بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری آج کل 18 سے 20% پروفٹ نہیں کما رہی. تو یہ یا نامحالہ طور پہ انڈسٹریز یا بند ہو جائیں گی یا قرضوں میں چلی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک مہنگائی کا نیا طوفان یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھیں گے. انجم صاحب، آپ نے جس طرح انڈسٹریز کی بات کی، انڈسٹریز تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں 80% تو ہم نے دیکھا پنجاب میں تو بالکل ہی بند ہے. اچھا، میرے پاس یہاں پہ کچھ سیاستدانوں کی طرف سے جو مختلف بیان آتے ہیں اس میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ اگر انقلاب نہ آیا تو بھئی ہر مہینے مہنگائی بڑھتی رہے گی، اگر قیمتیں نیچے نہ آئی تو سول نافرمانی پہ جو ہے قوم اتر آئے گی. اس قسم کی باتیں یہ تو ہیں اور یہ چلتی رہیں گی. مگر یہاں میں بات کروں گی، ہم نے دیکھا پیٹرولیم کی اگر ہم بات کریں قیمتیں بڑھی تو یہ کہا گیا کہ یہ طوفان لے کر آئے گا مہنگائی کا ایک نیا، اور یہ بھی کہا گیا اس کو کہ ایک بم گرا ہے. آپ یہ بم بھی اس کو میں تو کہتا ہے بلکہ ایکچولی ایٹامک بم گیا. اس کی وجوہات یہ دیکھیں، مانو جو پیٹرولیم ہے وہ اس کا اثر ہر انڈسٹری میں پڑے گا. ٹرانسپورٹ اپنی جگہ، کمیونیکیشن اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں نا انڈسٹری میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کوئی سیکٹر لے لیں اور اچھی خاصی تعداد میں استعمال ہوتی ہیں. اب جب اس کا انپٹ کاسٹ ہماری بڑھے گی، اور پہلے انپٹ کاسٹ مختلف فیکٹرز کی وجہ سے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے دوسری وجہ ہو، چاہے انرجی کرائسس ہو یا انرجی کا مہنگا ہونا ہو، جب وہ انپٹ کاسٹ ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہم کمپٹیٹو نہیں رہتے. جب ہم کمپٹیٹو نہیں رہتے تو ہم ایکسپورٹ جو ہمارے ٹارگٹ ہے یا ہم ایکسپورٹ جو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم مطلوبہ تعداد میں یا جو ہمارا ٹارگٹ اس پہ ہم پہنچ نہیں سکتے. جب ہم اپنے ایکسپورٹس آپ بڑھا نہیں سکیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پروڈکشن کم ہوگی. جب پروڈکشن کم ہوتی ہے اور جب آپ کم پروڈیوس کرتے ہیں زیادہ کے بجائے تو آپ کی کاسٹ مزید بڑھتی ہے. اور ایک ایسی مصیبتی ہم سائیکل میں پھنس چکے ہیں کہ جس سے نکلنا بظاہر اگر یہی پالیسیز رہی، ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا چلا گیا اور گورنمنٹ بورنگ کرتی چلی گئی تو لامحال، میں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ان کا اثر آنے والے مہینوں میں دیکھتا ہوں مزید مہنگائی کے نتیجہ ہوگا اور
یقینی طور پہ انڈسٹریز تو پہلے ہی تباہی کے دھانے پہ ہیں، مزید انڈسٹریز اور انڈسٹریل سیکٹر میں ہم نیگیٹو گروتھ، جو بڑی مشکل سے اسٹیبلٹی ہم نے دیکھی ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر، ہم واپس نیگیٹو گروتھ میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، تو کیا کس حد تک یہ بات درست ہے؟ کیا واقعی حکومت ذمہ دار ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر جیسے میں نے جب پیٹرولیم کی بات کی، پیٹرولیم کی میں گھڑی گھڑی لے کے آ رہی ہوں کہ ایک یہ بہت بڑی ریزن سمجھی جاتی ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیشنلی 91% جو ہے فی بیرل جو ہے ہوا، تو اس کا امپیکٹ تو آلریڈی پڑتا ہے نا، تو کیا حکومت واقعی ذمہ دار ہے، یا ہمارا یہ کہنا کسی حد تک غلط ہے؟ دیکھیں کسی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے، دیکھیں گورنمنٹ کی بالکل بنیادی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، گورنمنٹ ایک مینیفیسٹو لے کے آتی ہے، یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ اچھی ہے یا بری ہے، اس سے قطع نظر گورنمنٹ عوام گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہی ریلیف دینا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کچھ ایسے اقدامات کر سکتی ہے اور اس پاور میں ہوتی ہے، اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ اقدامات کرنے کے نتیجے میں یا مہنگائی بڑھ جائے یا مہنگائی کم ہو جائے۔ جب گورنمنٹ کو پتہ ہے یا انفلیشن ریٹ بڑھا ہوا ہے تو گورنمنٹ کو کم از کم اپنی بورنگ اسٹیٹ بینک سے کم کر دینی چاہیے اور دوسرے ذرائع دیکھنے چاہیے۔ اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریونیو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے جی ایس ٹی کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش صحیح طریقے سے، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ان کو اپنے جو گیم اپنا صحیح پلے نہیں کر سکی۔ اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے لایا جاتا اور صحیح اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا، بجائے کہ اس سبجیکٹ کو آپ عوام میں لے گئے، آپ میڈیا کے ذریعے ایک عام آدمی تک لے گئے، تو کئی لوگ جو سمجھ بھی نہیں پائے تھے وہ سمجھے شاید مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آ جائے گا جو ہر چیز کو والا کر دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا یہ بہت بڑی بنیادی ذمہ داری ہے عوام کو اشیاء اور روزگار جو ہے وہ ایک ارزاں نرخوں پہ اور بہتر طریقے سے مہیا کرنا، جس میں گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں فی الحال مجھے کامیاب نظر نہیں آ رہی، اور اس کے نتائج آپ دیکھیے گا، آپ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں، تو بھی یہ لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم جس انقلاب کی باتیں میں جو کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو انقلاب لانا چاہیے، انقلاب لوگوں کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جو چیزیں سستی کرنے کا انقلاب لانا چاہیے، عوام کو بہتر انفراسٹرکچر کا انقلاب لانا چاہیے، تعلیم کا انقلاب لائیں، تو پھر بھی ہم ان مسائل سے جو دھستے چلے جا رہے ہیں شاید نکل سکیں۔ جی، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو انقلاب لانا چاہیے، چیزیں سستی کر کے، تھوڑی سی میں بات ضرور کروں گی، لیکن یہ آپ نے ناظرین کو کہوں گی کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کیوں کر رہی ہے، تو آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ کال کر سکتے ہیں 35371480 پر، 35371480 پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں LW، اس کے بعد اسپیس دیں گے، اپنے کمنٹس لکھیں گے اور 8881 پہ ہمیں سینڈ کریں گے۔ ابھی جیسے انجم صاحب نے کہا کہ ہم یہ بات کریں کہ یہ پرائسز کی بات کریں تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اگر جائزہ لیا جائے تو میرے پاس یہاں پہ کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں 40 روپے فی کلو گرام ملنے والی چینی ہم نے دیکھا کہ 80-150 تک پہنچی، پھر جو کہ پہلے کبھی 20 روپے بھی ملا کرتی تھی۔ اور ہم چینی کی قیمتیں دیکھیں تو 186% بڑھی ہیں، چاہے چینی ہو، آٹا ہو، پیاز ہو، چائے ہو، کسی چیز کو بھی آپ لے لیں۔ گزشتہ 33 ماہ کے دوران اگر ہم دال مسور کی قیمتوں کی بات کریں تو 138% جو ہے اس میں اب دیکھیں نا، اب 138% کہہ دینا اور ایک عام آدمی کو سوچیں اور ان آبادی کا سوچیں، دیکھیں پاکستان کی 12 کروڑ آبادی وہ ہے جو $2 کم سے کماتی ہے، $2 پر ڈے سے کم، اس کا مطلب یہ کہ 6,000 پیسے بھی کم کماتی ہے، 5,500 روپے مہینہ، 5,100 روپے مہینہ، اور گورنمنٹ نے منیمم تنخواہ خود گورنمنٹ نے پچھلے بجٹ میں 7,000 روپے رکھی تھی۔ جو شخص آج 5,700 یا 5,500 لیٹ سے 6,000 بھی کما رہا ہے اور اس کا وہ آبادی کا 12 کروڑ بنتا ہے، پاکستان کی آبادی کا 62%۔ اب یہ 12 کروڑ افراد جو پچھلے سال چینی 40 روپے لے رہے تھے، ان کی تنخواہ اس وقت بھی 6,000 تھی، آج بھی 6,000 ہے، اور وہ آپ کہتے ہیں خالی چینی 40-80 ہو گئی۔ وہ بیچارے کوئی ایک عام آدمی، خود گورنمنٹ کا کوئی ذمہ دار آدمی 6,000 کے اندر بجٹ بنا کے دکھا دے، 5 آدمی کی فیملی جو پاکستان کا سائز ہے، ایک گھر میں ایک فیملی کے 5 سائز آن ایوریج پاکستان میں، وہ سائز بنائیے 5 افراد مہینے کے اندر 6,000 کے اندر کیا چیزیں کھائیں، کیسے رہیں، کیسے زندہ رہیں۔ آج مہینے اگر ان 5 آدمی کو دفنانا بھی ہو نا تو 6,000 میں آپ دفنا بھی نہ سکیں گے 5 افراد کو، تو زندہ رہنا تو بات کی بات ہے۔ تو دیکھیں جہاں ایسے حالات ہوں، جہاں ایک طرف طبقے ہیو اینڈ ہیو ناٹس، ایک طبقہ ہے جو دن بدن امیر ہوتا چلا جائے، ایک طبقہ ہے جو اسی کے اندر پھستا چلا جائے، پھر وہ معاشرے میں دیکھتا ہے کہ میں کیوں ان چیزوں، گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ٹیکس ٹو ریونیو بڑھانا ہے، بھائی ٹیکس ٹو ریونیو آپ کیسے بڑھا سکیں گے؟ وہ غریب طبقہ جس کو بنیادی چیزیں آج اویلیبل نہیں ہیں، اور وہ دیکھتا ہے ان افراد کو جو ٹیکس بھی نہیں دے ہوئے اور وہ تمام اپنے اس ملک کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اربوں پتی کروڑوں پتی ہو چکے ہیں اور پھر ٹیکس نیٹ میں زیرو نہیں دیتے، تو آپ کیسے لوگوں کو انسینٹیو دیں گے کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے؟ جب تک ایک عام آدمی کو فیئرنیس کا،
ایک انصاف کا احساس نہیں ہوگا کہ میں بھی اسی طرح ٹریٹ ہوتا ہوں جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے. وہ بسوں میں دھکے کھا کے 2-3 گھنٹے اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچے تو اس کا نہ وہ آؤٹ پٹ ہوگا, چاہے وہ انڈسٹری میں کام کرتا ہے, پتا چلے کہ یہ حالات وہ گھر جائے نہ بجلی ہو اور بجلی بڑھتی چلی جائے, اس کے بجلی کاٹ دی جائے, اس پہ چوری کے الزامات. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم لانگ ٹرم چل نہیں سکتا, دنیا میں کہیں نہیں چلا آج تک, ہسٹری میں کہیں نہیں چلا. چلے گا بھی نہیں, ایک دن واقعی قوم جو ہے وہ سول نافرمانی پہ واقعی آئے گی. یہاں پہ ہم ایک کال لیتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ, پھر آپ سے بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اسے کمبینیٹ کرنا چاہیے اپنی جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے ٹیکنوکریٹس, اور جو ایک ویژن رکھتے ہوں اور جو ایک آگے کی پالیسیز. جب یہ تمام چیزیں کمبائن ہوں گی تو پھر ایک پالیسی بنتی ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ سارے اختیارات اور تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے, تو اس صورت میں نہ تو کوئی پالیسی بن سکتی ہے اور نہ کوئی ویژن سامنے آتا ہے. آج آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹی سی مثال کہ ہمارے ہاں پرائم منسٹر آئے تھے چائنا کے, ان کے ساتھ 182 بزنس کمیونٹی کا ان کا ڈیلیگیشن تھا, اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ پاکستان میں ایکسپلور کرو کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم کون کون سے بزنس کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں کا تو عالم یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں اور جو ٹیکنیکلز اور جن کی ایکسپرٹیز ہے ان کو پاکستان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. جب ڈیلیگیشن جاتا ہے صرف پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر. اب ایسا کیوں ہے, میں آن ایئر کیا کہوں, سب کو پتا ہے. جب تک ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا نہیں کریں گے, سنسیئرٹی, ملک کے لیے ایک جذبہ حب الوطنی اور عوام کے جو طرز زندگی ہے اس کو اوپر لانے کی کوشش نہیں کریں گے, کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. آج آپ یہ دیکھیے کہ پاور اور انرجی کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں اتنی شدید سردی میں رات کو اور دن کو اور دوپہر کو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جب یونٹس کمرشل جو ہیں وہ 22 روپے کے ہوں گے تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کریں گے؟ جب آپ کی ڈومیسٹک یہ عالم ہوگا کہ 16 اور 18 روپے کا یونٹ ہوگا, آپ کیسے کریں گے؟ عالم یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ زیرو ہیں اور ہم ہر چیز امپورٹ اور آئی ایم ایف کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو عادت ہے کہ بس ایزی آ جائے اور آسان سے آ کے اور ان کا کام پورا ہو جائے. اس طرح حکومت نہیں چلتی ہے. ہمارے یہاں بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کے جو خیالات اور جو انہوں نے کمنٹس دیے ہیں کوئی غلط نہیں ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں بڑے جائز دیکھیں, انہوں نے بنیادی بات کیا کی کہ جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو آپ کی کوئی بھی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, لیکن جب بھی پریزیڈنٹ صاحب جائیں, پرائم منسٹر جائیں, اگر وہ بزنس کمیونٹی کو لے کے نہیں جائیں گے, چائنا کی بہت اچھی مثال دی. اب چائنا کے ڈیلیگیشن آئے تو انہوں نے واقعی دیکھا کہ پاکستان میں کن کن ایریاز میں, اور آپ نے واقعی دیکھا سارے جو ہیں وہاں کے جو لوگ آئے تھے, جتنے بھی آئے تھے, اور یہ بات صحیح تھی. اور جب ہم اس طرح باہر جائیں اور ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ آن بورڈ نہیں لے کے جائیں گے تو شاید وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ہم بہتر سمجھتے ہیں بزنس کو, جس طرح پالیٹکس کو بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو تمام شعبوں میں, چاہے وہ ایکسپورٹس ہو, چاہے امپورٹس ہو, چاہے شپنگ ہو, آن بورڈ لینا چاہیے. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ہم مطلوبہ نتائج اپنے حاصل کر سکیں گے. انم صاحب, یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ نومبر 2010 میں امریکہ میں مہنگائی کی شرح 1.10% جو تھی وہ تھی. بھارت میں اکتوبر 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق 9.7% جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے. تو آخر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور آخر پوچھتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے.